قرآن تو فیصلہ ہے نا. قرآن سے مزاج پوچھتے, قرآن میں رب کا اصول یہ ہے, سنیں گے اسی بات کو بڑھاؤں. قرآن میں رب نے اصول دیا, جو کمتر ہو اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے, جو افضل ہو اس کا ذکر بعد میں ہوتا ہے. قرآن المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال کمتر ہے, اولاد افضل ہے. مال کا تذکرہ پہلے کیا, اولاد کا ذکر بعد میں کیا. اولاد افضل ہے. مال اور اولاد میں اگر وزن کرو تو کون زیادہ قیمتی ہے؟ اولاد. تو اللہ کا بھی وہی دستور ہے. اللہ کیا قرآن میں اصول دے رہا ہے؟ المال والبنون, مال اور اولاد دنیا کی حیات کی زینت ہیں. جو کم افضل تھا اس کا ذکر پہلے کیا, جو زیادہ افضل تھا اس کا ذکر. اصول سمجھ میں آیا؟ ایک آیت اور پڑھوں تاکہ اور بات پکی ہو جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ خطابت کی رنگ آمیزی میں قبلہ بہہ گئے. قرآن سن لو, ایسے پڑھو جیسے 14 نے پڑھایا ہے. ٹھیک. وما خلقت الجن والانس, جنات کمتر ہے, انسان افضل ہے. جن کا ذکر پہلے کیا, انسان کا ذکر بعد میں کیا. اصول مل گیا. جو کم افضل ہو اس کا ذکر پہلے, جو زیادہ افضل ہو اس کا ذکر بعد میں. بات پہنچ گئی. نبی سے پوچھا, نبی نے کہا میں قرآن سے ہٹتا ہی کوئی نہیں. نبی نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھڑ جا رہا ہوں. اللہ کی کتاب میں, دوسرے میری اطرت. اور بھی اگر کسی کو بات پہنچ نہیں رہی, اس سے بڑی دلیل ہو نہیں سکتی. اگر پھر بھی کوئی مطمئن نہیں ہے تو صفین کے میدان میں نیزے پہ اٹھے ہوئے قرآن کو دیکھو. علی نے کہا وہ قرآن ہے, میں قرآن نہ دیکھو. قرآن ہے. یا علی, پہنچ گئے ہیں سارے ساتھ ہے. پڑھوں چھوڑوں؟ یہاں تک آ گئے, اگلی منزل پہ آئے. احسن تم. قرآن ہے. اللہ نے صرف مردوں کی قرآن خالی کے لیے نہیں اتارا اسے. ایسی باتوں پہ بولا کرو. قرآن تمہارے سرہانے ہونا چاہیے, سرہانے ہونا چاہیے. جب قرآن تمہارے سرہانے ہوگا تو تم متوجہ ہوگے کہ باوضو رہوں. صحیح ہے نا؟ ایسے تربیت ہوتی ہے. قرآن تمہارے پاس ہونا چاہیے. قرآن نصاب ہے, سلیبس ہے عالم اسلام کا. تو سلیبس کی کتاب کبھی طالب علم کے بستے سے باہر نہیں جاتی. ٹھیک ہے نا؟